اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، وعلی اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فل یتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ مومن توکل کریں۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے توکل، یہ جس فعل کا حصہ ہے توکلا، یہ تدبرا کا باب ہے۔ تدبرا یا تدبرو، توکلا یا توکلو یا توکلو۔ تو یہ باب جو ہے ہم نے مزید فی باب کے اندر پڑھا تھا، تدبرا یا تدبرو، اسی کے اندر توکلا یا توکلو تھا۔ یہاں پہ فل آ گیا اس فعل مضارع سے پہلے، یا توکلو تھا اصل میں، اس سے پہلے فل آ گیا۔ یہ فل کیا ہے؟ فا کو اگر آپ علیحدہ کریں تو یہ ایک لام تھا اوریجنلی، جو اکثر فا اور وا کے کمبینیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ تین طرح کے لام ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے ایک لام یہ ہے جو چاہیے کہ معنوں میں آتا ہے۔ ہم نے اس کو پڑھا تھا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ تذکیر حاصل کریں اولو الالباب۔ اس کو QC 5 کے اندر جا کے تین طرح کے جو لام تھے ان کو اکٹھا کر کے سمرائز کر کے بھی ہم نے، ایک مطلب ہے، ایک لام جو پچھلی دفعہ میرا خیال ہے یا اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے ریفریش بھی کیا، وہ نون تشدید کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے آخر میں، لفظ کے آخر میں نون اور شد بھی آتی ہے اس کے اوپر۔ وہ لام لفظ کے شروع میں آتا ہے اور نون تشدید آخر میں آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے زور پیدا کرنے، شدت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ جو لام ہے فل یتوکل، جو فل آ گیا یہ آتا ہے تاکہ کے معنوں میں۔ وعلی اللہ فل یتوکل المؤمنون۔ اب یہاں پہ لفظ جو اوریجنل ہے وہ ہے توکلا یتوکلو۔ اس لفظ کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تبدیلی کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ کیا کوئی ایسا فعل ہم نے پڑھا ہے ابھی تک جو کسی بھی سچویشن کے اندر حالت جر میں چلا جائے، یعنی اس کے آخر میں کوئی زیر والی نشانی آ؟ ایسا یاد کیجئے، ریفریش کریں، سوچیں، کیا کوئی ایسا فعل ہم نے پڑھا یا کوئی ایسی وجہ پڑھی کہ فعل جو ہے وہ حالت جر میں چلا جائے؟ جی، کسی کے ذہن میں اگر آ رہا ہو۔ یہ ہم نے جو
جار مجرور نصب اور مرفوع وغیرہ یہ تو اسم کے لیے پڑے ہیں، اور یہ تو فعل ہے. فعل کو تو ہم اس کی زیر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مجرور میرا خیال کہنا مناسب ہوگا اس کو، فعل کو. جی بس یہی سوال تھا کہ کہیں پہ ہم نے ایسا تو نہیں دیکھا کہ فعل مجرور ہو گیا ہو. اچھا فعل جو ہے وہ ایک حالت چینج کرتا ہے اور وہ ہمیں پتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا فعل اگر مضارع ہو تو بعض اوقات آخر میں جزم لے لیتا ہے. ہاں جی اچھا وہ اسی تو ہے. طرح فعل اگر مضارع ہو تو بعض اوقات آخر میں زبر بھی لے لیتا ہے. ایسی تبدیلی بھی ہم نے پڑھی ہے نا، جس میں آخر میں فعل مضارع کے آخر میں اگر کوئی شروع میں ایسا لفظ لگ جائے حتیٰ تو آخر میں فعل مضارع کے زبر آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ فعل مضارع چینج ہو گیا. فعل مضارع چینج ہوتا ہے، وہ چینج دو حالتوں میں ہوتا ہے. یا تو اس کے آخر میں زبر آ جاتی ہے، اس کو ہم نارملی حالت نصب والی حالت کہتے ہیں نا. اسم کے کیس میں تو حالت نصب والی حالت کہتے ہیں. ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی فعل مضارع منصوب ہو گیا. نہیں میرا خیال یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتے. عاصم شہزاد صاحب شاید کچھ بتا سکیں. میرے تو سمجھ میں یہ فعل کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجرور ہو گیا یا منصوب ہو گیا یا مرفوع ہو گیا. اچھا کچھ گرامر میں یعنی جب آپ کچھ گرامر کی کتابیں دیکھیں گے اس میں بعض اوقات ٹرمز منصوب کی اور مجزوم کی استعمال ہوگی. فعل مجزوم تو مضارع میں جزم والے کو. جی جزم والے کو. تو فعل مضارع میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہیں دو. ایک ہے ویسی ہی تبدیلی جیسی کہ نصب کے حالت میں آتی ہے، اور ایک تبدیلی ہے جزم والی تبدیلی، اس کے آخر میں جزم لگ جائے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا شرطیہ جملے. فعل مضارع میں زیر والی تبدیلی کوئی نہیں آئی کبھی. ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی جس میں فعل مضارع تبدیل ہو اور اس کے آخر میں زیر لگ جائے. تو جب آپ کسی فعل میں خصوصاً فعل ماضی تو تبدیل ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے. فعل مضارع تبدیل ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی تبدیلی ایسی نہیں آئے گی کہ آخر میں زیر لگ جائے. اب اگر کوئی ایسا فعل مضارع نظر آئے جس کے آخر میں زیر آ رہی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تبدیلی فعل مضارع میں زیر والی تو ہوتی کوئی نہیں ہے. یہ تبدیلی ہے تو ہے زبر والی یا جزم والی. یہ زیر کسی اور وجہ سے لگا ہوا. نارملی یہ زیر جو ہے یہ اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے لگا ہوتا ہے. اور یہ کس لیے لگتا ہے؟ جب آپ کو لفظ کے آخر میں جزم لگا ہوا ملے اور اس کو آگے ملا کے پڑھنا ہو تو اب اس جزم کو ہٹا کے زیر لگا کے اسے آگے ملا. تو یہ جو لفظ تھا یتوکلو، یتوکل تھا اصل میں. یہاں پہ فعل مضارع میں جو تبدیلی تھی وہ تھی جزم والی، یتوکل. وہ یتوکل جو ہے جزم والی تبدیلی یعنی مجزوم والی حالت تھی فعل مضارع کی. اس کو جب آگے ملا کے پڑھنا تھا اب وہ آپ اس کو اس حالت میں آگے ملا کے پڑھ نہیں سکتے. اس لیے تجوید کے رول سے اس کو آگے ملانے کے لیے زیر کے ساتھ بولا جائے گا، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ جو زیر نظر آ رہی ہے یہ فعل مضارع میں کوئی زیر والی تبدیلی گرامر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ آگے ملانے کی وجہ سے ہے. گرامر کی وجہ سے یہاں پہ جو تبدیلی ہے وہ ہے جزم والی تبدیلی جو فل کی وجہ سے آئی. چاہیے کہ معنوں میں جو فل آتا ہے یہ کیا تبدیلی لے کے آتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو
مجزوم کر جزم دے دیں۔ دیتا ہے آخر میں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے، لیکن وہ جزم یہاں پہ نظر نہیں آئی بلکہ زیر نظر آئی، اس لیے اس سارے کو اس طرح ایکسپلین کرنا یہ ضروری تھا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ وہ یہ ہے کہ مومنون جو ہے یہ تو جمع ہے، اور توکل، توکلا یا توکلو، اگر میں اوریجنل لفظ کو ہی بولوں یہاں پہ یا توکلو، یہ واحد ہے، تو یہ جمع کے صیغے کے ساتھ مومنون کے ساتھ واحد فعل کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ جمع جو سالم ہے اس کے ساتھ فعل واحد ہی آتا ہے۔ اس میں ایک رول ہم نے پڑھا تھا، اور تھوڑا سا رول یہ تھا، مختلف تھا، وہ یہ تھا کہ اگر جملے میں فعل کرنے والا موجود ہو، جیسے اس کیس میں مومنون جو ہے یہ فعل کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے اصل میں، موجود ہو، تو پھر فعلیہ جملے میں جو فعل ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے۔ اگر فعل کرنے والا یعنی فاعل موجود نہ ہو تو پھر جو فعل کا صیغہ استعمال کریں گے وہ یعنی وہی استعمال کریں گے جتنے کے فعل کرنے والے ہوں گے ان کے حساب سے استعمال ہوگا، واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع۔ تو یہاں پہ چونکہ فعل کرنے والا یعنی مومنون جو ہیں یہ فعل کے اندر موجود ہیں، سوری جملے میں موجود ہیں، اس لیے اس کے ساتھ اب جو فعل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہ واحد والا صیغہ استعمال۔ یہ ایک باریک سا پوائنٹ ہے، ایک ایکسیپشنل رول ہے جو جملہ فعلیہ میں ہم نے پڑھا تھا، اس ایکسیپشنل رول کی ایک اپلیکیشن ہے۔ میں نونا مفعول نہیں ہے، آخر میں اس کے زبر ہے۔ جی، المؤمنون جو ہے مومن کی جمع ہے، مومن، مومن جو ہے اس کی دو جمع ہو سکتی ہیں، مؤمنون اور مؤمنین۔ جو مؤمنون ہے یہ ہے اس کی اوریجنل حالت رفع والی جمع، اور مؤمنین اس کی حالت نصب اور حالت جر والی جمع۔ تو مؤمنون اگرچہ آخر میں نون کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے، مومن کی جمع مؤمنون جمع، اس میں ہم زبر سے اسے یعنی نہیں اس کی حالت کو جج کریں گے، اس میں ہم اس کی ساؤنڈ سے جج کریں گے۔ جو مؤمنون، اونا کی جو ساؤنڈ ہے یہ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے، اور اینا کی جو ساؤنڈ ہے یہ حالت نصب کی اور حالت جر کی ساؤنڈ، پر مسلمون اور مسلمین۔ نونا جی فاعل ہے یا مفعول کے طور پر آ رہا ہے؟ مؤمنون فاعل ہو گیا نا جی، جب یہ حالت رفع میں ہے تو پھر یہ فاعل ہو جائے گا۔ اگر یہ حالت نصب میں ہوتا تو کنفیوژن یہ ہوتی کہ یہ فاعل نہیں ہو سکتا، یہ مفعول ہے، لیکن چونکہ یہ حالت رفع میں ہے اس لیے یہ فاعل ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ توکل کرنے والے کون ہیں؟ توکل کرنے والے مومن ہیں، مؤمنون ہیں، تو پھر فاعل ہوئے نا وہ، اور اسی لیے یہ حالت رفع میں بھی نظر آ رہے ہیں، مؤمنون۔ فاعل اللہ بات نہیں واضح ہوگی جی؟ اللہ ہے، اللہ پر ہے کہ وہ نہیں 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 نہیں، اللہ، اللہ پر، اللہ پر تو توکل کیا جائے گا۔ توکل کرنے والا کون ہے؟ توکل کرنے والا ہے مومن۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ توکل کرنے والے جو ہیں وہ فاعل ہو گئے، اللہ پر توکل کیا جائے گا وہ گویا کہ فاعل میں نہیں آئے گا۔ یہاں پہ جملے کی فارمیشن اس طرح ہے کہ اللہ ہی پہلے آ گیا، اور وہ کیوں آیا پہلے؟ زور دینے کے لیے، اللہ، اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ مومن توکل کریں،
زور ہے اس میں. اچھا جی, اس کے بعد ہے آیت نمبر 14 اور اس سے آنورڈ. یہ اب ایک مضمون فرق ہونے لگا ہے, اور یہ یہاں سے میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اگلی کلاس میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ والی صورت تھوڑی سی لمبی ہو گئی, لیکن اس میں چونکہ بہت ساری ایسی گرامر کی چیزیں آ گئیں جو ریفریش ہو رہی ہیں, جو مختلف ہیں, اس لیے اس کو ہم ڈیو ٹائم دے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کرتے جائیں تاکہ جو پرپز ہے وہ اچیو ہو. تو الحمدللہ جی آج کی کلاس بھی مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل یعنی نیکسٹ ویک میں اگر آپ یہ 2-3 چیزیں, ایک تو ہدا یہدی کا جو ٹیبل ہے وہ ریفریش کر لیجئے, اور اس کے علاوہ یہ جو لام ہے, 3 طرح کے لام ہوتے ہیں, یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا. ان کو اگر آپ QC5 سے نکال کے ریفریش کر لیں کہ وہ لام کون سے ہوتے ہیں اور کیسے تبدیلی لاتے ہیں. اور باقی جملہ شرطیہ جو ہے اس کی تو ہم نے پریکٹس پچھلی دفعہ بھی کی, اور اس دفعہ بھی آگی اور آگے بھی آئے گی. وہ انشاءاللہ کافی پریکٹس ہو جائے گی. یہ 2 چیزیں بس آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. تو جزاکم اللہ خیرہ. دعا پڑھتے ہیں اور کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ. وبرکاتہ.